گھر میں کام کرنے والی ایک عورت روٹی پکانے کے ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی، جو بار بار جوتے کے بغیر باہر گلی میں جانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی ماں اسے ڈرانے کے لیے بڑی عجیب تعویلیں پیش کر رہی تھی۔ اگر تو گلی میں گئی تو اللہ تجھے گناہ دے گا، تیرے پاؤں کاٹ دے گا، گلا کاٹ کے رکھ دے گا۔ میں پاس ہی کھڑی تھی۔ پہلے تو میں سمجھی کہ اتنی چھوٹی بچی جو صحیح سے بول بھی نہیں سکتی، اس کو یہ سب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوگا، مگر میں نے دیکھا کہ بچی ذرا دیر کو رک کر اپنی ماں کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے شاید اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ بات کو ذہن نشین کر رہی تھی۔ تب میں نے بچی کو مخاطب ہو کر کہا، میری بات سنو، اللہ تعالیٰ نہ پاؤں کاٹتا ہے نہ گلا، یہ کام برے آدمی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چیزیں دیتا ہے، کپڑے، جوتے اسی نے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کی طرح تمہیں پیار کرتا ہے۔ پھر میں نے اس کی ماں سے کہا، کیوں چھوٹی بچی کے سامنے اللہ کی غلط تصویر پیش کر رہی ہو؟ کیا یہ کام انسان نہیں کرتے؟ انسانوں کی غلطیاں اللہ پہ مت ڈالو۔ بچی کی ماں حیران پریشان مجھے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی، اور مجھے لگا کہ یہ الفاظ مجھ پر قرض تھے۔ یہ الفاظ کچھ سال پہلے ایک گھاس کاٹنے والی عورت نے میرے حوالے کیے تھے، جب میرا چھوٹا بیٹا باغ میں رینگنے والے حشرات الارض کو پاؤں سے رون رہا تھا۔ میں بار بار اسے روکتی اور کہتی کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، جب کیڑوں کو درد ہوگا تو اللہ گناہ دے گا۔ تب پاس ہی گھاس کاٹتی ہوئی عورت نے درامتی رکھ کر سنجیدگی سے مجھ سے کہا، بی بی، بچے کو وہ بات بتاؤ جو اسے سمجھ میں آئے۔ اللہ سے متنفر مت کرو۔ اللہ اتنی سی بات پر ناراض ہوتا تو یہ سب کچھ نہ دیتا۔ اس کو بتاؤ کہ جیسے آپ کو تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی تکلیف ان کیڑوں کو بھی ہوتی ہے، اور کسی کو تکلیف دینے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میں بھی ایک ان پڑھ عورت کے منہ سے ایسی گہری بات سن کر بالکل اسی طرح حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ آج یہ الفاظ میں نے روٹی پکانے والی کے سپرد کر دیے۔ یقیناً اسی طرح یہ لفظ آگے ہی آگے منتقل ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ۔